پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت کرنا وضو میں سنت کریمہ ہے، اسی طرح نیت کے بغیر بھی وضو ہو سکتا ہے۔ فرق یہ ہوگا کہ اگر ہم نے بلا نیت کے وضو کیا تو ثواب نہیں ملے گا، اور نیت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ وضو کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کا آغاز کرنا چاہیے، اور بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں تو بہت بہتر ہے۔ کہ ایک حدیث کریمہ میں یہ آیا ہے کہ جو بسم اللہ والحمدللہ کہہ کر وضو کرتا ہے تو جب تک اس کا وضو قائم رہتا ہے اس کے نام اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا سنت مستحبہ ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وضو کے جو قطرات ٹپک رہے ہوتے ہیں، اعضاء وضو سے گر رہے ہوتے ہیں، ان میں چونکہ نجاست حکمیہ ہوتی ہے، یعنی یہ ہمارے بے وضو پن کو لے کر گر رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر اگر جیسے ہم پہلے سے باوضو ہیں اور صرف ثواب کی نیت سے وضو پر وضو کر رہے ہیں تو یہ ہمارے گناہوں کی آلودگی کو لے کر گر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ پانی کپڑوں پر گرے۔ اس لیے میں نے آپ کو طریقہ عرض کیا تھا کہ اگر ممکن ہو سکے تو تولیہ والا جو رومال ہے، کیونکہ جذب بہت اچھا کرتا ہے، اسے اپنے پاس رکھیں۔ جب آپ چہرہ دھو چکے ہیں تو ہلکا سا اتنا اس کو چہرے پر تولیہ کو لگا لیں کہ ٹپکنے والے قطرات اس میں جذب ہو جائیں۔ مکمل طریقہ ختم نہ کریں۔ اس طرح جب دونوں ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کو تھوڑا سا کر لیں، تو پھر فائدہ یہ ہوگا جب آپ پیر دھوتے ہیں، جیسے بیٹھ کے بھی اگر پاؤں دھو رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے چہرہ یہاں ہوتا ہے، تو ہوتا یہی ہے کہ اگر ہم پہلے چہرے سے ٹپکنے والے قطرات کو صاف نہیں کرتے ہیں یا روکنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو سب کے سب کپڑوں پر گرتا ہے۔ تو اگرچہ یہ جو کپڑوں پر گر رہا ہے اس سے کپڑے ناپاک تو نہیں کہلائیں گے، کیونکہ یہ مائع مستعمل کہلاتا ہے، اور مائع مستعمل کا حکم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ناپاک تو نہیں ہوتا، لیکن یہ گناہوں کی آلودگی لے کر نکل رہا ہے، گندگی کے ساتھ گر رہا ہے، تو اس لیے اس کا کپڑوں پر گرانا مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ فقہا نے واضح طور پہ لکھا کہ اگر یہ وضو کے قطرات مسجد میں ٹپکائے جائیں تو مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے، اس لیے کہ مسجد کو اس قسم کے پانی سے آلودہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ویسے بھی پانی نہیں گرانا چاہیے، لیکن یہ تو ہماری گناہوں کی گندگی سے آلودہ پانی ہے یا پھر ہماری نجاست حکمیہ کو لے کر گر رہا ہے، اس لیے مسجد میں یہ پانی نہ گرایا جائے، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اس لیے اگر گرے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس سے ہمارے وہ بھائی بھی درس حاصل کریں کہ جو کبھی ملاحظہ کرتے ہیں کہ امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں اور ان کو خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہوئی تو شاید امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے، تو جلدی وضو کر کے اور پھر بھاگتے ہیں مسجد کے فرش پر، اور ان کے داڑھی سے، ان کے چہرے سے یا ہاتھوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے اور مسجد کا فرش آلودہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جماعت حاصل کرنے کا شوق اس گناہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن پاتا اور وہ بھاگتے ہوئے مسجد کو آلودہ کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، یہ قطعاً غیر مناسب، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اب ہم کلی کریں گے۔ پہلے کلی کریں، سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا سنت مبارکہ ہے، اور کلی کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تھوڑا پانی منہ میں لیں اور گھما کے پھینک دیں، بلکہ وضو میں کلی کرنا اور اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ ایک دو بار ترک کیا تو برا کیا، اور ترک کی عادت بنا لیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور اس میں غرغرہ کرنا بھی سنت ہے، اس لیے غرغرہ کیا جائے۔ آج کے پہلے سائل منتظر نے پہلے کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں سلسلہ کلام جاری رکھنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا دونوں سنت مؤکدہ ہیں، لیکن کلی کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا پانی لیا اور صرف منہ میں گھما کر پھینک دیا، بلکہ غرغرہ بھی کرنا ہے۔ تو گویا کہ منہ میں پانی گھمانا پھر غرغرہ کرنا، یہ دونوں مل کر ایک سنت مؤکدہ ہیں۔ تو اگر کوئی صرف منہ میں پانی گھماتا ہے اور غرغرہ نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سنت مؤکدہ پوری نہیں کر رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سنت مؤکدہ، جیسے بھی میں نے بتایا کہ سنت مؤکدہ کا ایک دو بار چھوڑنا برا ہے، یعنی گناہگار تو نہیں بنیں گے، شریعت ناپسند کرتی ہے، لیکن اگر اس کے چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے تو پھر گناہگار بھی ہوں گے۔
تو اس لیے کلی غرغرے سمیت ہی کریں، اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو آئندہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دفعہ کلی کرنے کے بعد پھر مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے، یہ بھی سنت مؤکدہ لکھا ہے فقہا نے کہ کلی کرنے کے بعد مسواک کی جائے۔ اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے تو آپ انگلی دانتوں پر پھیر لیں، یہ کافی ہے، یا اگر ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ مسواک ہی لیں، کیونکہ یہ اعلی ادائے سنت ہے، تو اس کی جگہ یقیناً ٹوتھ برش نہیں لے سکتا ہے، لیکن بالفرض اگر کسی کے پاس مسواک نہیں ہے تو وہ ٹوتھ برش بھی کر سکتا ہے اور دانتوں پہ انگلیاں وغیرہ انگلی پھیر لے، لیکن ایک مسواک ضرور اپنے پاس لکڑی کی مسواک رکھیں، کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اگر کوئی انگلی سے مل لے گا یا برش کر لے گا تو یاد رکھیں کہ یہاں دو سنتیں تھیں، ایک ہے دانتوں کو ملنا جس کو سواک کہتے ہیں، سواک مینس دانتوں کو ملنا، اور ایک اس دانتوں کو ملنے کے لیے لکڑی استعمال کرنا، یعنی لکڑی کی مسواک استعمال کرنا، دو سنتیں ہیں۔ تو لہذا اگر کوئی دانت صاف کر لیتا ہے یعنی انگلی کے ذریعے یا برش کے ذریعے تو ایک سنت تو پوری ہو گئی، لیکن دوسری سنت بھی پوری کرنی چاہیے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک مسواک لے کے رکھ لیں، جب وضو کرنے لگے تو تھوڑا سا دانتوں میں پھیریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ادا ہو سکے۔ کلام کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ مسواک کریں، پہلے آپ نے کلی کرنے کے بعد پھر مسواک کر لی۔ مسواک کا طریقہ ویسے یہ ہوتا ہے جیسے یہ لکڑی ہے، مثال کے طور پر 3 انگلیاں اوپر رکھیں، یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کے نیچے رکھیں، اور یہ انگوٹھا جو ہے اس کے برش کے پاس رکھیں، یہ پکڑنے کی حیت بزرگان دین نے نقل کی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھی طرف اوپر والے دانتوں کے اندر اچھی طرح مسواک کریں، پھر الٹی جانب اوپر والے دانتوں میں، پھر نیچے سیدھی طرف، پھر اس طرف، پھر اس کو دھو لیں گے، ایک گویا کا راؤنڈ پورا ہوا، اس طرح 2 مرتبہ مزید کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک کلی پہلے کی تھی، پھر 2 کلی مزید کر لیں، کہ 1 مرتبہ کلی کرنا سنت مؤکدہ ہے، 3 مرتبہ کلی کرنا سنت غیر مؤکدہ ہے۔ تو اگر کوئی ایک دفعہ کلی کر کے غرغرہ کر لیتا ہے تو گویا کہ سنت مؤکدہ ادا ہو گئی، لیکن اس کو 2 مرتبہ مزید کلی کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے، 1 مرتبہ وہی سنت مؤکدہ ہے اور باقی 2 مرتبہ کرنا سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اس میں لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے استنشاق۔ استنشاق کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سونگھ کر ناک کے اندر چڑھانا۔ تو اس لفظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب مثال کے طور پر آپ ناک میں پانی چڑھانے لگے تو تھوڑا سا اس کو سونگھیں، اتنا نہیں کہ دماغ تک چڑھ جائے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو نرم ہڈی ہے، یہ جو نرم بانسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سخت ہڈی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کم از کم پانی پہنچ جائے۔ بعض لوگ بس تھوڑا سا لے کے یوں ناک کے سرے کو ٹچ کرتے رہتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ ذرا بھر کر چلو، پھر اس کو قریب لا کے ذرا ناک سے سونگھیں، اتنا کہ کم از کم یہ نرم بانسے تک پہنچ جائے۔ اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اگر ناک کی میں کچھ ہے تو اس کی صفائی وغیرہ کر لیں۔ تو سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالنا سنت ہے، الٹے ہاتھ سے ناک کی صفائی وغیرہ کرنا سنت کریمہ ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مطلب سنت کو نہیں سیکھتے ہیں، وہ اپنی عقل لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں ناک میں ناک جی صحیح مقام نہیں ہے تو سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائیں، ہم الٹے ہاتھ سے چڑھائیں گے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ارشاد فرمایا وہ یہی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائیں، الٹے ہاتھ سے اگر کوئی چیز ہے تو اس کو نکالیں۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ آپ کو جواب دیتے ہیں تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ناک میں 1 دفعہ پانی چڑھانا سنت مؤکدہ ہے، مزید 2 مرتبہ چڑھانا سنت غیر مؤکدہ ہے، اور پانی چڑھانے یعنی ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چلو میں پانی لیں اور اس کو تھوڑا سونگیں تاکہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد اب آپ اپنے چہرے کو دھوئیں گے۔ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا شروع میں ہی اشارہ کر چکا ہوں کہ چہرے کا دھونا فرض ہے، اور دھونے کی تعریف یہ ہے کہ جس جگہ کو آپ دھو رہے ہیں اس کے ہر بال پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے، صرف تری کا پہنچانا دھونا نہیں ہے۔ لہذا جس کا دھونا فرض ہے
اگر وہاں تری پہنچی تو گویا کہ مسا ہوا، اور مسا ہوا تو دھونا نہیں پایا گیا، اور دھونا نہیں پایا گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ ایک مختصر سے بریک لیں گے، ہمیں یقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اب چہرہ دھویا جائے گا، اور چہرہ دھونے کا مطلب ہے کہ پورے چہرے کے ایک ایک بال پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ یہ دھونے کی تعریف ہے کہ جس بھی جگہ کو آپ کو دھونا ہے، یا کہا جاتا ہے کہ دھونا فرض ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ہر حصے پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہائیں۔ تو گویا کہ 2 بوند پانی بہے گا تو 1 مرتبہ دھلنا پایا گیا۔ اگر 6 بوند بہا دیں گے تو گویا کہ 3 مرتبہ دھلنا پایا گیا۔ گویا کہ اگر چہرے پر آپ اتنی مقدار میں پانی بہا دیں کہ دل مطمئن ہو جائے کہ ہر جانب سے کم از کم 2 بوند 6 بوند پانی بہہ گیا ہے، تو 3 مرتبہ دھونا بھی متحقق ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ آپ کو بتایا تھا کہ داڑھی جو ہے یہ اس کو یوں نیچے کو دبائیں، جتنی داڑھی چہرے کے دائرے میں نظر آ رہی ہے یہ چہرے کا حصہ ہی کہلائے گی۔ تیسری بات یہ کہ چہرے کی لمبائی جہاں سے عادتاً بال جمتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے، بہت نیچے تک نہیں، بس یہ آپ موڑیں اور فوراً رک جائیں، نیچے کے دانت جہاں یوں جم رہے ہیں اس کے بالکل نیچے یہ چہرے کی لمبائی ہے، اور ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک یہ چہرے کی چوڑائی ہے۔ اب اس پورے چہرے کو ایک بار دھونا فرض اور 3 مرتبہ دھونا سنت مبارکہ ہے۔ اور دھونے کی تعریف میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گویا کہ اگر پورے چہرے پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ گیا تو 1 دفعہ چہرہ دھونا پایا گیا، گویا کہ فرض ادا ہو گیا۔ اب مزید 2 مرتبہ دھوئیں گے، گویا کہ 6 بوند پانی بہے گا تو سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اب طریقہ کار میں پہلے اس کی نشاندہی کر چکا ہوں کہ ہمارے بھائی بہن بعض اوقات اس طرح کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی لیا بس یوں دور سے پھینکتے ہیں۔ ایک تو چہرے پر یوں زور سے پانی پھینکنا، یاد رکھیں یہ مکروہ ہے، اپنے چہرے پہ پانی مارنا۔ اور یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر وضو خانوں پر دیکھیں گے تو نمازی زور سے اپنے چہرے پہ مار رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اتنی زور سے مارتے ہیں کہ اس کی چھینٹیں برابر والوں پر جاتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ طریقہ مکروہ ہے۔ دوسرا یہ بھی مکروہ ہے کہ جب چہرہ دھویا جائے تو پھونک ماری جائے، یہ بھی مکروہ ہے۔ تو اس سے بھی کرتے ہیں کہ جب دھوتے ہیں یوں پھونک بھی مار رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی غلط طریقہ ہوتا ہے، پھونک وغیرہ نہیں مارنی ہے۔ اب جو غلط طریقہ ہے چہرہ دھونے کا وہ یہی ہے کہ تھوڑا سا یہاں پہ بس پانی مارتے، جب مارتے تو اتنا دائرہ بس تک پانی آئے گا، زیادہ سے زیادہ، باقی چہرے کے اوپر جو ہے ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جس چیز کو دھونا فرض ہے اس پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے تو دھونا پایا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور اگر دھونا نہیں پایا گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر جہالت عذر نہیں ہے کہ جی ہمیں تو معلوم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا تو معلوم کیوں نہیں کیا؟ یہ تو اتنے امپورٹنٹ مسائل ہیں، طہارت کے مسائل جس پر پوری نماز کا وجود موقوف ہے، اسے کیوں نہیں سیکھا تھا؟ تو لہذا جنہوں نے صرف یہاں سے پانی ڈالا اور پیشانی کا مسح کر لیا، یا کنپٹیوں کو خالی یوں ہاتھ پھیر لیا گیلا، اس پہ پانی صحیح طرح بہا نہیں، ان کا وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ چلے میں پہلے کال لے لیتا ہوں، پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ تو بس چہرہ دھونے کا طریقہ بتا کے پھر جوابات کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ تھوڑا سا چہرہ جھکا لیں، پہلے پانی لیں اور چہرہ تھوڑا جھکائیں اور لا کر یہ اوپر سے ڈالیں، یعنی آپ کے جو سرے ہیں، یہ جو سرے ہیں یہ آپ کے بال جمنے کی جگہ پر ہونے چاہیے، اس طرح لا کے ڈالیں۔ تو اس میں فائدہ ہوگا کہ اوپر سے پانی بہتا ہوا آئے گا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سائیڈوں میں پانی بہا نہ ہو، تو اب اس کا خالی مسا نہیں کرنا ہے بلکہ تھوڑا پانی لیں، اب یہاں سائیڈ سے لا کے اس طرح ڈالیں، یہ حصہ دھلے گا، پھر تھوڑا یہاں سے لیں اور یہاں ڈالیں۔ تو آپ غور کریں گے کہ اس طرح 3 مرتبہ پانی ڈالنے سے مکمل چہرہ دھلا ہے۔ تو یہ 1 مرتبہ دھل گیا۔ 3 مرتبہ چہرہ دھونا سنت ہے، 3 مرتبہ چہرے پہ پانی ڈالنا سنت نہیں ہے۔ یہ 3 مرتبہ ہم نے پانی ڈالا تو 1 مرتبہ چہرہ دھلا ہے، گویا کہ اب یہی پروسیس آپ کو 2 مرتبہ مزید کرنا ہے تاکہ 3 مرتبہ چہرہ دھل جائے۔ تو اس لیے
بہنوں کے تو خیر داڑھی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ تو بہت بآسانی کر سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کہ جیسے اب شام پانی ڈالا تو ضروری نہیں ہے کہ فوراً داڑھی کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ چہرے کو داڑھی کو دبائیں، جو چہرے کے دائرے میں بال نظر آ رہے ہیں ان کو دھونا فرض ہے، یعنی یہ چہرے کا حصہ ہے گویا کہ، اور نیچے والے بال چہرے کا حصہ نہیں کہلاتے ہیں۔ اب دیکھا جائے گا کہ داڑھی گھنی ہے یا چھدری چھدری ہے۔ اگر گھنی ہے تو صرف بالوں کی جڑ تک پانی کا پہنچنا کافی ہے، چاہے نیچے کی کھال دھلے یا نہ دھلے۔ لیکن اگر ہلکی داڑھی ہے پھر نیچے کی کھال کا دھونا بھی فرض ہے۔ اس لیے داڑھی والے حضرات جو ہیں وہ وضو کرنے میں تھوڑا سا، جب داڑھی دھوئیں تو تھوڑا سا مبالغہ کریں، تاکہ یہ اطمینان ضرور ہو جائے کہ ہلکی داڑھی والے کی کھال تک اور گھنی داڑھی والے کے بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ چکا ہے۔